آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے بجٹ اور اس میں لگائے گئے ٹیکسز کو عوام کیوں منو مان لیتے ہیں، اس کو امپوز ٹیکسز کو پے کرنا اپنے اوپر کیوں کمپلشن سمجھتے ہیں، اور عوام کا اور ریاست کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ پاکستان جیسے ممالک میں حکومت کا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کاروبار ہوتا بھی ہے، جیسے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے یا ریلوے ہے یا اس سے پہلے PTCL ہوتا تھا، تو یہ تمام کاروبار خسارے میں چل رہے ہیں۔ کمیونیکیشن اور کنیکٹیوٹی کے سبسڈائزڈ آپشن اویلیبل رکھنے کے لیے حکومت ہر سال ان کے اندر پیسہ انڈکٹ کرتی ہے تاکہ عوام کی زندگی میں کنیکٹیوٹی کا ایک سستا آپشن اویلیبل رہے۔ تو چونکہ اپنا کاروبار کوئی نہیں ہوتا، تو عوام کی فلاح و بہبود کے پروجیکٹس لگانے کے لیے، سرکار کے اپنے معاملات کو رن کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حکومت بجٹ پرپوز کرتی ہے جس میں اپنے ریونیو کے سورسز کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے، اور اس میں ریونیو سورسز میں ایک ریونیو سورس وہ ہوتا ہے جس میں عوام کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اس میں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ریاست کا کاروبار کرنا یا نہ کرنا یہ ایک بہت ڈیبیٹ والی بات ہے، جس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ریاست کو کسی بھی کاروبار کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ یہ کیپٹلسٹک اکانومی کا یا جو ہمارا سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کی یہ اپروچ ہے کہ ریاست کو خود کسی کاروبار میں نہیں آنا چاہیے اور کاروبار کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دینا چاہیے، کیونکہ ریاست خود ایک پالیسی میکر ہوتی ہے، ریگولیٹر ہوتی ہے۔ تو اگر وہ خود کاروبار کر رہی ہوگی تو اس میں فری کمپٹیشن اور فری مارکیٹ اکانومی کے پرنسپلز کو اس طرح سے آپریٹ نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ ریاست خود اس وقت کاروبار میں انوالو ہو رہی ہے۔ لیکن چائنا کے ماڈل میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ایک طرف تو وہاں پہ سوشلسٹ نظام حکومت ہے اور دوسری طرف وہاں پہ ریاست خود کاروبار بھی کرتی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے کاروبار ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کیپٹل انٹینسو ہوتے ہیں، جس میں بہت زیادہ پیسہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی ڈیم بنانا ہے، کوئی موٹر وے بنانا ہے یا کوئی پورٹ بنانی ہے، تو اس میں بہت زیادہ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو کہ عام پرائیویٹ سیکٹر کی انسٹیٹیوشن اتنا پیسہ اکٹھا نہیں کر سکتے، یا ان کو کنسورشیم بنانا پڑے گا یا بہت زیادہ لینڈنگ کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے کسی بھی ریاست کو اپنے معاملات کو چلانے کے لیے ٹیکس لگانا ہوتا ہے۔ اب جو ماڈرن ہمارے سامنے اس وقت سٹیٹ ہے، اس کی اگر ہم پولیٹیکل فلسفی کے اوپر بات کریں تو جو ماڈرن نظام ہمیں نظر آتا ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہمیں فرانس کے انقلاب سے نظر آتی ہے، کہ جس میں پہلی دفعہ کسی بھی پولیٹیکل نظام کے اندر فیصلہ کن حیثیت عوام کو نظر آ جاتی ہے، اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی نظام کے اندر فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے یا جو حق ہے وہ عوام کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک کانٹریکٹ بنایا جاتا ہے جس کو سوشل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے، کہ جب حکومت بنے گی تو اس میں ریاست اور عوام کا آپس کا تعلق کیا ہوگا۔ بنیادی طور پہ اس میں حکومت کے جو ذمہ کام لگائے گئے وہ یہ تھا کہ اکنامک جسٹس کرے گی حکومت، اس کو انشور کرے گی، سوشل جسٹس انشور کرے گی، اور پولیٹیکل جسٹس انشور کیا جائے گا۔ یہ سوشل کانٹریکٹ میں جو ماڈرن سٹیٹ ہمیں نظر آتی ہے انقلاب فرانس کے بعد، اس میں یہ والی تمام ذمہ داریاں ریاست کے اوپر ڈال دی گئیں، اور عوام کے ذمہ یہ تھا کہ وہ تمام قانون جو ریاست امپوز کرے گی اس کو ایڈہیئر کرنا، اس کو ماننا، ریکگنائز کرنا، اور اس کے حوالے سے اپنے لاہ عمل کو ترتیب دینا، یہ عوام کی ذمہ داری ہوگی، اور جو بھی ریاست ٹیکس امپوز کرے گی اس کو پے کرنا بھی عوام کی ذمہ داری ہوگی۔ اب اس کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ریاست کی ذمہ داری میں اکنامک، سوشل اور پولیٹیکل جسٹس دینا ہے تو جب تک وہ ٹیکس نہیں لگائے گی تو اس کو انشور کیسے کر پائے گی؟ تو یہ جو ڈیبیٹ تھی یہ 1917 کے بولشوک ریولوشن تک چلتی رہی، کہ ریاست کی ذمہ داری اور اس کے جو ذمہ کام ہیں اس کو کیسے برابر کیا جائے جو اس کے پاس اختیارات ہے۔ مینجمنٹ یہ کہا جاتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی، رسپانسبلٹی گو سائڈ بائی سائڈ ود دا اتھارٹی۔ آپ نے اتھارٹی کو ایکول کرنا ہوتا ہے رسپانسبلٹی کے ساتھ۔ تو جب آپ نے رسپانسبلٹی تو ڈال دی ریاست کے اوپر کہ وہ اکنامک جسٹس بھی کرے گی، سوشل جسٹس بھی کرے گی، پولیٹیکل جسٹس بھی کرے گی، اب اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو اتھارٹی ریکوائرڈ ہے، جو ریسورسز ریکوائرڈ ہیں، وہ ریاست کیسے اکٹھے کرے گی اور اس کی کیا کیا ریونیو سورسز ہوں گے۔ تو بولشوک ریولوشن کے بعد ایک ایکویشن جو سمجھ آئی پوری دنیا کے لیڈنگ تھنکرز کو، وہ یہ ہے کہ حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے کسی بھی اکانومی کو رن کریں گے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو
اس میں آزادی ہوگی کہ وہ کتنا گرو کرنا چاہتا ہے، جتنا گرو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکے، اور ایڈم سمتھ کی جو پوری اکنامک کی فلاسفی ہے اسی کی بنیاد کے اوپر ہے، اور اسی اکنامک کی فلاسفی سے، پولیٹیکل فلاسفی سے ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جس میں کسی بھی ایک چھوٹی سی کمپنی کا، جو ایک ریاست کے انڈر کام کرنے والی کمپنی ہوتی ہے، وہ کتنا بڑا گرو کر سکتی ہے اور اپنا سائز کتنا بڑھا سکتی ہے کہ وہ 7 سمندر پار جا کے ایک ریاست کے اوپر، ایک حکومت کے اوپر قبضہ کرتی ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ اس ملک کی حکومت قائم ہو جاتی ہے جس کی وہ کمپنی ہوتی ہے۔ تو ایڈم سمتھ نے جو اکنامک پالیسی یا اکنامک تھیوری یا اکنامک فلاسفی دی، اس میں یہ تھا کہ حکومت پرائیویٹ سیکٹر مل کے کسی بھی اکانومی کو فارم کریں گے، اور اس کے اوپر جو ریاست کا رول ہوگا وہ ریگولیٹر کا بھی ہوگا۔ گورنمنٹ خود بھی کاروبار میں آ سکتی ہے، لیکن جو ہمارا نظام ہے اس وقت پوری دنیا میں، جو گلوبل اکنامک سسٹم چل رہا ہے، اس میں ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ ریاست خود کسی کاروبار میں نہ آئے۔ اب بنیادی طور پہ جب ریونیو کی بات کی جاتی ہے تو ریاست کے جو ریونیو سورسز ہیں وہ ٹیکس کی شیپ میں وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ریاست کچھ ڈائریکٹ ٹیکس لگا سکتی ہے، کچھ انڈائریکٹ ٹیکس لگا سکتی ہے، اور کچھ نان ٹیکس ریونیو بھی ہوتا ہے۔ ان تینوں کے اوپر ڈیٹیل میں اگلی ایک ویڈیو میں بات کروں گا کہ ریاست کی ریونیو کے سورسز کون کون سے ہوتے ہیں اور اس نے ایکسپینس کہاں کہاں کرنا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اسکوپ میں صرف اتنا سمجھ لیں کہ کچھ ڈائریکٹ ٹیکس ہوتے ہیں، جیسے انکم ٹیکس ہے جو آپ کی آمدنی کے اوپر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور ڈائریکٹ ٹیکس بھی ہوتا تھا، ویلتھ ٹیکس اس کو کہتے تھے، جو کہ مشرف کے دور میں ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے جو انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکس یہ ہے کہ میں نے کوئی چیز پرچیز کی، میں نے اپنا موبائل خریدا جس کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے، جو کہ اس کی قیمت کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، جو میں نے پے کیا، اور جس کمپنی کا یہ موبائل ہے اس نے واپس وہ سرکار کو جمع کرا دیا، جیسے کہ سیلز ٹیکس ہے پاکستان میں۔ تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔ ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس کی یہ جو بائیفرکیشن ہے، اس کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو انکم ٹیکس ہے پاکستان میں اس کو پروگریسو ٹیکس کہا جاتا ہے، کہ جیسے جیسی آپ کی آمدنی بڑھتی ہے اسی حساب سے آپ کے انکم کے اوپر ٹیکس کا سلیب ریٹ بڑھتا جاتا ہے، تو پروگریسو ٹیکس ہے۔ جتنی انکم بڑھے گی اتنا زیادہ ٹیکس بڑھے گا۔ جبکہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں جیسے سیلز ٹیکس ہے، اس کو ریگریسو ٹیکس کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کی آمدن 1 لاکھ روپے ہے، اس کے اوپر بھی وہی پرسنٹیج کا ٹیکس لگے گا جب بھی وہ کوئی چیز پرچیز کرنے جائے گا، اور جس بندے کی آمدنی 10,000 روپے پر منتھ ہے اس کے اوپر بھی سیم ٹیکس ریٹ اپلائی ہوگا۔ اس کو ریگریسو ٹیکس کہا جاتا ہے، ظالمانہ ٹیکس کہا جاتا ہے، کیونکہ جس بندے کی آمدن 1 لاکھ روپے ہے اس کے لیے 17% اس طرح ہٹ نہیں کرے گا جس طرح اس بندے کو ہٹ کرے گا جس کی آمدن 10,000 روپے پر منتھ ہے۔ تو پاکستان میں جو سیکرٹ ساس ہے، جو ریسیپی آف دا سکسیس بنتی ہے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ریاست کو یہ چاہیے کہ ایک خوبصورت سا ایک بڑا بیلنسڈ ٹیکس کا نظام ہونا چاہیے، جس میں جو ریگریسو ٹیکسز ہیں اس کو کم سے کم کیا جائے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو کم سے کم کیا جائے اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو بڑھایا جائے، تاکہ جس طرح جس بندے کی آمدن بڑھ رہی ہے اسی حساب سے اس کے اوپر ٹیکس بھی بڑھنا چاہیے۔ اور جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں جیسے کہ سیلز ٹیکس ہے پاکستان میں، یہ کم آمدنی والے لوگوں کو زیادہ ہٹ کرتا ہے، اور چونکہ اس کو پارٹ آف دا پارسل بنانا ہوتا ہے پروڈکٹ کا اور آپ نے کنزیومر سے لینا ہوتا ہے، تو اس لیے جو بزنسز کی پروفٹیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی یہ نیگیٹیو امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ بجٹ کیوں بنایا جاتا ہے، بجٹ میں ریاست کا عوام کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، اور ٹیکسز کو کیوں پے کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو کہ ریاست اور عوام کے درمیان اسٹیبلش ہو گیا، اور جو کہ فرانس کے انقلاب کے بعد ایک ایمرج ہو کے ٹائپ آف گورننس ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے تحت عوام نے ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے تاکہ جو معاملات ریاست ہیں، سرکار کے جو معاملات ہیں، جو سوشل ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، ان کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکے۔ تو آج کی ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو، یا آپ کو لگے کوئی ایسی بات ہے جو میں نے خلاف واقعہ کی ہے، تو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔